خوش آمدید۔ آج کے اس معلوماتی تجزیے میں ہم ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک انتہائی طاقتور، اہم اور منفرد شخصیت کے کردار کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ تو کہانی شروع کرنے کے لیے ذرا ربضہ کے اس سخت، گرم اور ویران صحرا کا تصور کیجیے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں دور دور تک ریت کے طوفانوں کے سوا کچھ نہیں، اور وہاں تاریخ اسلام کی ایک نہایت عظیم ہستی، ایک جلیل القدر صحابی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ہے بے باکی کی اور حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی۔ ہم بات کر رہے ہیں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی۔ اچھا چلیں، سب سے پہلے اس بات پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پیشین گوئی ہے جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے لیے ادا کیے۔ اب ذرا سوچیں، یہ کتنی حیران کی اس بات ہے کہ کسی انسان کو پہلے سے ہی اس کی پوری زندگی اور اس کے انجام کا اس قدر واضح خاکہ بتا دیا جائے، اور واقعی یہ الفاظ اتنے حیران خیز اور درست ثابت ہوئے کہ یہ آگے چل کر ابو ذر غفاری کی پوری المناک مگر بہادری سے بھرپور زندگی کے ایک بہترین اور مکمل خلاصے کے طور پر سامنے آئے۔ حصہ اول، متلاشی حق اور چوتھے مسلمان، قبیلہ غفار سے ابتدائی اسلام کے مرکز تک کا سفر۔ یہ ہندسہ چار دراصل کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ تاریخ کے مطابق حضرت ابو ذر وہ چوتھے خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہاں جو چیز واقعی کمال کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعثت نبوی سے بھی پورے 3 سال پہلے ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہ زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی کو بالکل مسترد کر چکے تھے۔ تو جیسے ہی انہیں مکہ میں ایک نئے نبی کی آمد کی خبر ملی، انہوں نے بلا تاخیر اس سچائی کی تلاش شروع کر دی اور اسلام کے ابتدائی قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان کے خاندانی پسند منظر پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا اصل اور سب سے مستند نام جندب بن جنادہ تھا، حالانکہ تاریخ کے اوراق میں کچھ اور نام بھی ملتے ہیں۔ ان کا تعلق عرب کے ایک اصیل اور نڈر قبیلے بنی غفار سے تھا۔ مورخین انہیں ایک طویل قامت، گندمی رنگت والے شخص کے طور پر بیان کرتے ہیں، جن کی داڑھی اور بال بڑھاپے میں بالکل سفید ہو چکے تھے، اور ان کی یہ مشہور کنیت یعنی ابو ذر دراصل ان کے بیٹے ذر کی وجہ سے پڑی تھی۔ حصہ دوم، ایک محبوب صحابی کا رتبہ، بے مثال عقیدت اور نبوی تعریفیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ابتدائی مسلمانوں میں ان کا رتبہ کس قدر بلند تھا۔ پیغمبر اسلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی اور انہیں باقاعدہ اہل بیت کا حصہ قرار دیا گیا۔ ان کے لیے استعمال ہونے والا یہ لقب کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنے اندر جگہ نہیں دی کسی ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، یقیناً ان کی سچائی کا سب سے شاندار ثبوت ہے۔ یہاں تک کہ انہیں انتہائی زہد اور عاجزی کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ اسلام کے 4 بنیادی ارکان میں سے ایک تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کی ذہانت اور گہری علمی سوچ کا اندازہ امام علی علیہ السلام کے اس شاندار قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ابو ذر کی زیادہ تر عبادت دراصل گہری فکر اور سوچ تھی، یعنی وہ صرف ظاہری عبادات تک محدود نہیں تھے، بلکہ حقائق کی گہرائی میں جا کر ان کا تجزیہ کرنے والے ایک عظیم مفکر بھی تھے۔ حصہ سوم، غیر مصالحانہ، حق گو، بڑھتی ہوئی دولت کے خلاف اختلاف کی ایک تنہا آواز۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہندسہ 400 ہے۔ یہ ان کی سخاوت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ ابو ذر ہر سال 400 دینار سیدھا غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وہ خود اپنے لیے کچھ بھی ذخیرہ کرنے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا پختہ ماننا تھا کہ دولت کو جمع کر کے رکھنے کے بجائے اسے معاشرے کے مستحق اور پسماندہ طبقات میں مسلسل گردش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہیں سے اس تاریخی تنازع کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں ہم ایک واضح تاریخی ٹکراؤ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف اسلامی سلطنت کی تیزی سے پھیلتی ہوئی سرحدیں تھیں، جہاں شاندار فتوحات کے نتیجے میں بیت المال اور ریاستی خزانے میں بے پناہ اور تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ابو ذر کا مطلق زہد تھا، جو اس بات پر سختی سے قائم تھے کہ اس تمام دولت کو حکومتی سطح پر جمع کرنے کے بجائے فوری طور پر غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ یہ محض کوئی چھوٹا موٹا مالیاتی اختلاف نہیں تھا، بلکہ دراصل ریاست کے معاشی نظام کے بارے میں 2 بالکل مختلف اور متصادم نظریات تھے۔
تاریخ کے اوراق ہمیں غیر جانبدارانہ طور پر بتاتے ہیں کہ ان کے اختلافات کی جڑیں کافی گہری تھیں۔ انہوں نے دوسرے خلیفہ کے دور میں احادیث بیان کرنے کی ریاستی پابندی کو ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح تیسرے خلیفہ کے دور میں جب مخصوص شخصیات جیسے مروان بن حکم کو بیت المال سے بڑے حصے دیے گئے تو ابو ذر نے اس پر نہایت سخت اور کھلا احتجاج کیا۔ شام کے قیام کے دوران بھی انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی اور پیغمبر و اہل بیت کے فضائل بیان کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہاں کے گورنر معاویہ کو بالآخر خلیفہ کو خط لکھ کر اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کرنی پڑی۔ حصہ چہارم، صحرا کی طرف جلاوطنی۔ ایک وفادار صحابی کو شہر بدر کیا جانا۔ اس سلائیڈ کی مدد سے ان کی جلاوطنی کے دردناک جغرافیائی سفر پر نظر ڈالتے ہیں۔ انہیں سب سے پہلے مدینہ سے شام کی طرف جلاوطن کیا گیا، لیکن جب وہاں بھی ان کی حق گوئی اور عوامی تبلیغ جاری رہی تو انہیں واپس مدینہ بھیج دیا گیا، اور پھر آخر کار خلیفہ کے احکامات کے تحت انہیں بدترین حالات میں مدینہ سے دور ربضہ کے سخت ویران صحرا کی جانب نکال دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سرکاری طور پر یہ تک حکم جاری کیا گیا تھا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے اور کوئی انہیں الوداع کہنے کے لیے باہر نہ آئے، لیکن حکومتی احکامات کے باوجود تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام علی، ان کے بھائی عقیل، امام حسن، امام حسین اور عمار یاسر نے اس پابندی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس عظیم صحابی کو الوداع کہا۔ یہ آخری الوداعی لمحات انتہائی جذباتی تھے۔ امام علی علیہ السلام کی یہ الوداعی الفاظ آج بھی دلوں کو ہلا دیتے ہیں، جہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ ابو ذر کا موقف کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً خدا کی رضا اور حق کے لیے تھا۔ حصہ پنجم، ایک پیشین گوئی کی تکمیل۔ اکیلی موت، اکیلی قیامت۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب پیغمبر اکرم کی وہ ابتدائی پیشین گوئی پوری ہونے جا رہی تھی۔ 5 ذوالحجہ 32 ہجری وہ تاریخ تھی جب یہ عظیم ہستی صحرا کی تنہائی میں خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کے آخری ایام میں ان کے پاس سوائے ان کی وفادار اور غمزدہ اہلیہ ام ذر کے اور کوئی نہیں تھا۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اس وقت ان کے گھر کے کل سامان کی مالیت محض 2 درہم تھی۔ وہ شخص جس نے ابتدائی اسلام کی بنیادیں رکھی تھیں انتہائی کسمہ پرسی میں ریت پر اپنی جان دے رہا تھا۔ اور یہ واقعہ بڑی خوبصورتی سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ سچائی کبھی اکیلی نہیں رہتی۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے اور ان کی اہلیہ کفن نہ ہونے کی وجہ سے بے بسی سے رو رہی تھیں تو ابو ذر نے نہایت سکون سے انہیں پیغمبر اکرم کا وہی پرانا وعدہ یاد دلایا، اور حیرت انگیز طور پر بالکل ویسا ہی ہوا۔ صحابی عبداللہ بن مسعود کی قیادت میں عراق سے آنے والا ایک قافلہ عین اسی وقت اس ویران صحرا میں پہنچ گیا۔ انہوں نے فوراً اس عظیم صحابی کو پہچانا، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور پورے احترام کے ساتھ دفن کیا۔ یوں رسول اللہ کی وہ پیشن گوئی اپنے شاندار ترین انداز میں حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ یہ تمام تاریخی حقائق ہمیں آخر میں ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال پر چھوڑ جاتے ہیں۔ خاموشی اور سمجھوتے کے بجائے جلاوطنی اور حق کا انتخاب کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابو ذر غفاری نے ایک آرامدہ زندگی گزارنے کے بجائے حق کی خاطر صحرا کی ریت پر تنہا جان دینا پسند کیا۔ ان کی یہ بے مثال میراث آج بھی تاریخ کے ان تمام طالب علموں کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو سچائی اور انصاف کی اصل اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں آج بھی اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ آج کے اس معلوماتی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ کہ آپ تک بامقصد معلوماتی اور جذبات سے بھرپور مواد پہنچاتے رہیں۔ آپ کی آراء، تجاویز اور محبت ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔